اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت فوضوا امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں من عصی اللہ ذل، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ من عصی اللہ ذل، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ بے شماری عزیزو، آج جو ہم نے منطق اول کی پڑھنی ہے وہ یہ ہے تقسیمات الارضی۔ تقسیمات الارضی، الارضی لازم و مفارقن، یہاں سے بحث شروع ہو رہی ہے۔ غور فرمائیں گے، ارضی کی تقسیمات درس کا موضوع ہے، اور ارضی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ارضی لازم اور ارضی مفارق۔ ارضی لازم اور ارضی مفارق۔ ارضی لازم کیا ہے اور ارضی مفارق کیا ہوتی ہے؟ توجہ فرمانا۔ ارضی لازم وہ ہے جس کی اپنے موضوع سے جدائی عقلی طور پر ممتنع ہو۔ ارضی لازم وہ ہے جس کی اپنے موضوع سے جدائی عقلی طور پر ممتنع ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے مثلا تین کو مفرد ہونے سے وصف کرنا، جیسے تین کے عدد کی جو ہے طاق ہونے کی صفت، تین کے عدد کی طاق ہونے کی صفت، اور چار کے عدد کی جفت ہونے کی صفت، اور آگ کے گرم ہونے کی صفت، یہ ارضی لازم ہیں۔ ارضی لازم وہ ہے جس کی اپنے موضوع سے جدائی عقلی طور پر ممتنع ہو، جیسے بتایا تین کے عدد کی طاق ہونے کی صفت، چار کے عدد کی جفت ہونے کی صفت، اور آگ کے گرم ہونے کی صفت، یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اور دوسری آغا جان ہے ارضی مفارق۔ سوال، ارضی مفارق کیا ہے؟ ارضی مفارق وہ ہے جس کی اپنے موضوع سے جدائی عقلی طور پر ممتنع نہ ہو، چاہے عملی طور پر یہ سے کبھی بھی جدا نہ ہوئے ہوں۔ ارضی مفارق وہ ہے جس کی اپنے موضوع سے جدائی عقلی طور پر ممتنع نہ ہو، چاہے پریکٹیکل اور عملی طور پر یہ اس سے کبھی بھی جدا نہ ہوئے ہوں، جیسے انسان کے افعال اور حالات، قائم، قائد، نائم، صحیح، سقیم وغیرہ، فقیر، غنی، بچپن، بڑھاپا، یہ کبھی ہے کبھی نہیں ہے، کبھی ہے کبھی نہیں ہیں یہ چیزیں۔ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ آنکھ کے نیلے ہونے کی صفت آنکھ کے وجود سے جدا نہیں ہوتی، آنکھ نیلی ہونا آنکھ کا، لیکن اس کے باوجود ارضی مفارق شمار ہوتی ہے، کیونکہ میرے عزیزو اگر آنکھ سے یہ نیلا ہٹ کو ہٹانے کا کوئی آلہ میسر آ جائے تو آنکھ کو آنکھ باقی رکھتے ہوئے نیلا ہٹ کو اس سے جدا کرنا ممتنع نہیں ہوگا، اور یہ عرض لازم کے ساتھ مشابہ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ تین کے عدد کو طاق کی صفت سے ہٹا دیں تو یہ ناممکن ہے کہ تین باقی رہے۔ تین کے عدد سے طاق ہونا ہٹائیں گے تو تین بھی باقی نہیں رہے گا۔ یا اگر آپ آگ سے حرارت جدا کرنے کی قدرت جو ہے وہ مثلاً ہٹا لیں
تو آگ کا وجود ہی باطل ہو جائے گا۔ عقلی طور پر انفکاک ممتنع ہونے کا مطلب بھی یہی ہے۔ ٹھیک ہے جان، اگلی بات پھر پڑھتے ہیں۔ اب یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ عرضی کی جی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے عرضی لازم اور دوسری ہے عرضی مفارق۔ عرضی لازم وہ ہے جس کا اپنے موضوع سے جدائی عقلی طور پر ممتنع ہے، جیسے آگ کسے حرارت کو مطلب والا جو وصف ہے، آگ گرم ہے، اور یہ جو الحارت للنار ہے آگ کے لیے حرارت، یہ اس کے لیے مطلب ہے لازم ہے، اور عقلی طور پر اس کو اس سے جدا کرنا ممکن نہیں ہے۔ یا چار کے لیے زوج ہونے والی صفت جو ہے، تین کے لیے مفرد ہونے والی صفت، طاق ہونے والی صفت، اس کے لیے لازم و ملزوم ہے، لازم ہے۔ دوسری عرضی مفارق تھی، وہ ہے جس کی اپنے موضوع سے جدائی عقلی طور پر ممتنع نہ ہو، چاہے عملی طور پر اس سے وہ کبھی جدا نہ ہوئے ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ آگے پھر اس کی مثالیں دی ہوئی ہیں آغا جان کہ مثلا انہوں نے ایک کام کیا، فرماتے ہیں کہ آنکھ کے نیلے ہونے کی صفت آنکھ کے وجود سے جدا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود عرضی مفارق شمار ہوتی ہے، کیونکہ اگر اس نیلا ہٹ کو ہٹانے کا کوئی آلہ آ جائے میسر تو آنکھ باقی رکھتے ہوئے نیلا ہٹ کو اس سے جدا کرنا ممتنع نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، یہ ہے عرضی مفارق۔ عرضی مفارق کے بعد میرے عزیزو شروع ہو رہا ہے وہ جو تھی نا عرضی لازم، اس کو بیان کر رہا ہے۔ عرضی لازم جو ہوتی ہے بین ہوتی ہے اور غیر بین ہوتی ہے۔ عرضی لازم بین اور غیر بین ہوتی ہے۔ بین ہوتی ہے یعنی بدیہی ہے، استدلال کی ضرورت نہیں ہے، اور غیر بین ہوتی ہے یعنی نظری ہے اور محتاج بے استدلال ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آغا جان؟ عرضی لازم کی دو قسمیں بن گئیں، بین اور غیر بین۔ اب آ جائیے وہ جو لازم بین ہے، لازم بین، ٹھیک، اس کی پھر آگے دو قسمیں ہوتی ہیں، بین بالمعنی الاخص اور بین بالمعنی الاعم۔ لازم کی دو قسمیں بنا رہے ہیں نا، عرضی لازم کی بین اور غیر بین۔ بین کو پھر تقسیم کیا ہے بین بالمعنی الاخص و بین بالمعنی الاعم۔ اب جی سوال ہے کہ بین بالمعنی الاخص کسے کہتے ہیں؟ بین بالمعنی الاخص وہ عرضی لازم ہے کہ صرف ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور ذہن میں آتا ہے، ذہن ملزوم سے لازم کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، ذہن میں دونوں متلازمین ہیں، البتہ کبھی یہ لزوم ذہنی ایک لزوم عقلی ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ جیسے اعمیٰ کا تصور جو ہے بصر کے بغیر ممتنع ہے، اور کبھی یہ لزوم عرفی ہے، عقلی ہے کبھی عرفی ہے، جیسے حاتم اور جود میں ملازمہ ہیں، علی اور عدالت میں ملازمہ ہیں، سید الشہداء اور شہادت میں ملازمہ ہیں، اسد اور شجاعت میں ملازمہ ہیں، یہ لزوم عرفی ہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ بین بالمعنی الاخص کی کیا تعریف ہے؟ یہ وہ عرضی لازم ہے کہ صرف ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور ذہن میں آ جائے، ذہن ملزوم سے لازم کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، یہ ہے بین بالمعنی الاخص۔ دوسرا میرے بچے عزیز ہوتا ہے بین بالمعنی الاعم۔ بین بالمعنی الاعم یہ ہے کہ لازم کا تصور، اس کے ملزوم کا تصور
اور لازم اور ملزوم کے درمیان میں پائی جانے والی نسبت کے تصور سے ملازمے کے پائے جانے کا یقین آتا ہے۔ یہاں دو تین چیزیں ہیں، لازم کا بھی تصور ہے، ملزوم کا بھی تصور ہے، اور لازم اور ملزوم کے درمیان پائی جانے والی نسبت کا بھی تصور کریں گے تو پھر ملازمے کا یقین آئے گا۔ جیسے آگا جان 2 4 کا نصف ہے، ایک قضیہ ہے، 8 کا 1/4 ہے، 2 8 کا 1/4 ہے۔ اس مثال میں جب آپ 2 کو تصور کرتے ہیں تو بعض اوقات آپ اس امر سے غافل ہیں کہ یہ 4 کا نصف ہے یا 8 کا چوتھائی ہے، صرف 2 کا تصور کریں تو یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی نا کہ یہ 4 کا نصف ہے یا 8 کا چوتھائی ہے، ٹھیک۔ لیکن جب آپ مثال کے طور پر 8 کو بھی تصور کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 2 اور 8 کے درمیان نسبت کو بھی تصور کرتے ہیں تو آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ 2 8 کا چوتھائی ہے۔ اسی طرح جب آپ 4 اور 2 کے درمیان نسبت کا تصور کرتے ہیں تو اس یقین پر پہنچ جاتے ہیں عزیزو کہ 2 4 کا نصف ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یعنی مطلب میں یہ جو کہنا چاہ رہا ہوں نا، دونوں طرفوں 2 کو بھی تصور کرنا پڑتا ہے، 4 کا بھی تصور ہے، 2 4 کے درمیان نسبت کو بھی تصور کریں گے تو پھر آپ کی سمجھ میں بات آئے گی کہ 2 جو ہے وہ 4 کا نصف ہوتا ہے۔ اور اسی طرح مزید فرما رہے ہیں، اسی طرح اعداد کی طرح ہی ہے، مقدمہ اور ذیل مقدمے کا لزوم بھی اسی طرح ہیں، ٹھیک ہے نا، جو کہ انشاءاللہ مثال آئے گی تو اس سے مطلب مزید واضح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے غیر بین۔ بین کی 2 قسمیں ہو گئیں، بین بالمعنی الاخص، بین بالمعنی العام۔ غیر بین کیا ہے؟ غیر بین پہ ذرا دھیان دینا، غیر بین میرے بچے کیا ہے؟ یہ وہ ہے جو بین کے مقابلے میں ہے، اس میں لازم کا بھی تصور، ملزوم کا بھی تصور، نسبت کا بھی تصور کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ تینوں کافی نہیں ہیں بلکہ ملازمے کا اس بات کے لیے دلیل قائم کرنے کا محتاج ہے، دلیل بھی لانی پڑتی ہے۔ بین واضح، غیر بین یہ عرض کیا ہے، یہ بین کے مقابلے میں ہے اور اس میں ملازمے کی تصدیق اور اس پر یقین کرنے کے لیے طرفین کا تصور، نسبت کا تصور کافی نہیں ہے بلکہ ان کے لیے دلیل بھی قائم کرنی پڑتی ہے، غیر بین میں دلیل بھی لانی پڑتی ہے، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان۔ پھر جناب علی آخر میں ایک ٹکڑا ہے میرے بچے، وہ یہ ہے کہ وہ جو تھی نا عرضی مفارق، اس کی پھر آگے 3 قسمیں ہیں عرضی مفارق کی، دائم، سریع الزوال، بطیع الزوال۔ دائم جیسے سورج کی متحرک ہونے کی وصف، سریع الزوال جیسے شرمندگی کی سرخی، خوف کی زردی، ٹھیک ہے نا، بطیع الزوال کند زوال جیسے انسان کے لیے جوانی۔ اب آپ نے ذرا لطفاً پھر میری بات کو ذرا غور سے سننا ہے، مطلب ہمارا مس نہ ہو جائے کہیں۔ جناب آج کے درس میں ہم نے یہ عرض کیا ہے کہ عرضی کی تقسیمات کا موضوع ہے اور عرضی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے عرضی لازم، ایک ہوتی ہے عرضی مفارق۔ عرضی لازم ایسی عرضی ہے جو اپنے موضوع سے جدا نہیں ہوتی عقلی طور پر، عقلاً اپنے موضوع سے یہ جدا نہیں ہوتی ہے، اور دوسری تھی عرضی مفارق، یہ وہ عرضی تھی جس کا عقلی طور پر موضوع سے جدا ہونا ممتنع
نہ ہو، اگرچہ عملی طور پر ممکن ہے خارج میں جدا نہ ہوئے ہوں، لیکن عقلی طور پر اس سے ممتنع نہیں ہے کہ یہ عرضی اپنے موضوع سے جدا ہو جائے، عقلی طور پر کوئی معنی نہیں ہے۔ پھر ہم نے ان کی آگے قسمیں بیان کی ہیں کہ وہ جو عرضی لازم ہے اس کو تقسیم کیا ہے بین اور غیر بین میں، اور پھر بین کی دو قسمیں بن گئی ہیں، بین بالمعنی الاخص اور بین بالمعنی العام۔ پھر ایک کی تعریف کی ہے، بین بالمعنی الاخص کیا ہے؟ وہ عرضی لازم ہے کہ ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے، جیسے بتا رہا تھا حاتم سے جود، علی سے عدالت، سید الشہداء سے شہادت، اسد سے شعر، ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور ذہن میں آ رہا ہے، تو یہ ہے بین بالمعنی الاخص۔ اور دوسرا ہے بین بالمعنی العام، جس میں لازم کا تصور بھی کرنا پڑتا ہے، ملزوم کا بھی تصور ہے اور نسبت کا بھی تصور کریں گے تو پھر ملازمے کا یقین آ جاتا ہے، جس کی مثال دی تھی 2 مثلا 4 کا نصف ہے، ٹھیک ہے، یا 2 8 کا چوتھائی ہوتا ہے۔ اس میں خالی اگر آپ ٹھیک ہے یا نہیں، خالی اگر آپ 2 کو تصور کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کی سمجھ میں کوئی بات آئے گی کہ یہ 4 کا نصف ہے یا 8 کا نصف ہے، 8 کا چوتھائی ہے؟ آپ تو اس بات سے بالکل غافل ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ لہذا کیا کرنا پڑے گا جان؟ کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ 2 کا بھی تصور کریں، ٹھیک ہے، 4 کا بھی تصور کریں، اور 2 اور 4 کے درمیان نسبت کا بھی تصور کریں گے تو پتہ چلے گا آپ کو کہ 2 4 کا نصف ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح 2 کا تصور کریں، 8 کا تصور کریں، نسبت کا تصور کریں تو کہیں گے 2 8 کا چوتھائی بنتا ہے۔ اور غیر بین کی تعریف یہ کی ہے کہ یہ بین کے مقابلے میں ہے، اس میں جو ہے مطلب ہے لازم کا بھی تصور ضروری ہے، ملزوم کا بھی تصور ضروری ہے، نسبت کا بھی تصور ضروری ہے، اور دلیل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ غیر بین میں دلیل کی بھی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جناب عالی عرضی لازم کی تقسیم اس طرح چل گئی کہ عرضی لازم بین غیر بین، بین کی 2 قسمیں، بین بالمعنی الاخص، بین بالمعنی العام۔ یہ وضاحت ہو کہ غیر بین اس کو بھی بتا دیا جناب علی۔ اب وہ جو عرضی مفارق ہے اس کی بھی عرض ہے کہ تقسیم ہے، 3 قسمیں عرضی مفارق کی بھی، دائم، نمبر 2 سری الزوال بتی الزوال۔ دائم سورج کی متحرک ہونے کی وصف، آنکھ کے نیلا ہونے کی وصف۔ سری الزوال جیسے شرمندگی کی سرخی، خوف کی زردی، اور کندی الزوال ہے جیسے انسان کے لیے جوانی ہے۔ ٹھیک ہو گئی عزیز و بات؟ اب آپ لطفاً توجہ فرمائیے، مطلب تو بڑا آسان ہے، میں آپ کے لیے ترجمہ اس کا کرتا ہوں، لطفاً توجہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقسیمات العرضی، عرضی کی تقسیمات۔ العرضی لازم و مفارق، عرضی لازم اور مفارق۔ اللازم ما یمتنع انفکاک عقلا عن موضوعہ، ما کلی عرضی لازم وہ ہے یمتنع انفکاک عقلا عن موضوعہ جس کا اپنے موضوع سے عقلا جدا کرنا ممتنع ہے۔ کوصف الفرد للثلاثہ، جیسے ثلاثہ 3 کے لیے فرد ہونا، والزوج للاربع 4 کے لیے زوج ہونا، والحارۃ للنار آگ کے لیے حرارت، یہ اس کے لیے لازم ہیں، جدا نہیں ہوتے ہیں۔ المفارق دوسری مفارق ہے، عرضی مفارق۔ ما لا یمتنع انفکاک عقلا عن موضوعہ، عرضی مفارق وہ ہے جس کا عقلاً اپنے موضوع سے جدا ہونا ممتنع نہیں ہے۔ کاوصاف الانسان المشتقۃ من افعالہ و احوالہ، جیسے انسان کے اوصاف جو مشتق ہیں من افعال انسان اور احوال انسان سے، مثل قائم و قائد، نائم، صحیح، سقیم، وما الی ذلک، غنی، فقیر مثلا۔ وَإِنْ كَانَ لَا يَنْفَكُّ أَبَدًا، اگرچہ یہ اس سے جدا نہیں ہیں، خارج میں
حتمن یا وہ نائم ہے، یا قائد ہے، یا قائم ہے، یا صحیح ہے، یا سقیم ہے، خارج میں ان میں سے کوئی باہر تو نہیں ہے۔ فَإِنَّكَ تَرَى، ٹھیک ہے نا، ان وصف العین بالذرک لا ينفک عن وجود العین، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّكَ تَرَى، غور فرمانا، آپ دیکھتے ہیں، ان وصف العین، وصف عین بالذرک، کہ آنکھ کے نیلے ہونے کی صفت، ان وصف العین بالذرک، ذرک کہتے ہیں نیلا ہونا، آنکھ کے نیلے ہونے کی صفت جو ہے، لا ينفک عن وجود العین، یہ آنکھ کے وجود سے جدا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ آنکھ کے وجود سے جدا نہیں ہے۔ وَلَكِنَّهُ مَعَ ذَلِكَ يُعَدُّ أَرْضِيًّا مُفَارِقًا، لیکن اس کے باوجود، مع ذالک یعنی لا ينفک عن وجود العین، کہ یہ جو ہے آنکھ کے وجود سے جدا نہیں ہے، یعد ارضیًا، باوجود اس کے کہ یہ جدا نہیں ہے، اس کو ارضی مفارق شمار کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَتْ حِيلَةٌ لِأَزَالَةِ الزَّرْقَةِ لَمَا امْتَنَعَ ذَلِكَ وَتَبْقَى الْعَيْنُ عَيْنًا، اس لیے کہ اگر ہیلا، کوئی چارہ، علاج اگر ممکن ہو کہ زرقہ نیلا ہونے کو کیا کر دیں، اگر جان نیلا ہونے کو ہٹا دیں، نیلا ہونے کو ہٹا دیں، لما امتنع ذالک، تو یہ عقلاً محال نہیں ہے، ممتنع نہیں ہے، وَتَبْقَى الْعَيْنُ عَيْنًا، اور آنکھ باقی رہے گی۔ وَهَذَا لَا يَشْبَهُ اللَّازِمُ، یہ عرضی لازم کے مشابہ نہیں ہے۔ فَلَوْ قَدَرْتَ حِيلَةً لَسَلَخَ وصف الفرد عن الثلاثہ، اگر آپ ایک ہیلا پہ قادر ہو جائیں، لسلخ جو کیا کرے، لسلخ وصف الفرد عن الثلاثہ، جو فرد اور طاق ہونے کو تین سے ہٹا دے، لما امکن ان تبقى ثلاثۃ ثلاثۃ، تو پھر ممکن نہیں ہے کہ تین باقی رہے، پھر تین کا تین ہونا باقی رہنا بھی ممکن نہیں ہے۔ ولو قدر سلخ وصف الحرارت عن النار، اگر قادر ہو، لو قدر، اگر وہ قادر ہوا، سلخ وصف الحرارت عن النار، حرارت کے وصف کو آگ سے کیا کرے، ہٹا لے، لبطل وجود النار، آگ کا وجود باطل ہو جائے گا۔ وَهَذَا مَعْنَى امْتِنَاعُ الْانْفِكَاكِ عَقْلًا، اور یہ معنی ہے کہ عقلاً انفکاک ممتنع ہے۔ اللازم بین وغیر بین، لازم بین اور غیر بین، بین کا مطلب ہے بدیہی اور غیر بین کا مطلب ہے نظری۔ البین بین بالمعنی الاخص و بین بالمعنی العام، بین جو ہے یا بین بالمعنی الاخص اور بین بالمعنی العام ہے۔ البین بالمعنی الاخص، بین بالمعنی الاخص جو ہے کیا ہے، ما یلزم من تصور ملزوم ہی تصورہ بلا حاجت الى توسط شیء آخر، بین بالمعنی الاخص وہ ہے ما یلزم من تصور ملزوم ہی تصورہ، ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور لازم آئے، بلا حاجت الى توسط شیء آخر، کسی دوسری چیز کے واسطہ کے بغیر، ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور لازم آئے، بلا حاجت الى توسط شیء آخر، کسی دوسری چیز کے توسط کے بغیر۔ دو، البین بالمعنی العام، بین بالمعنی العام جو ہے ما یلزم من تصورہ و تصور الملزوم و تصور النسبت بینہما الجزم بالملازمہ، توجہ کرنا، بین بالمعنی العام کا بتا رہے ہیں کہ وہ ہے ما یلزم من تصور، لازم کے تصور، و تصور الملزوم، ملزوم کے تصور، و تصور النسبت بینہما، لازم اور ملزوم کے درمیان نسبت کے تصور، الجزم بالملازمہ، ملازمہ کا جزم آ جائے۔ مثل الاثنان نصف الاربع، 2 4 کا نصف ہے، اور ربع ثمانیت، یا 2 8 کا چوتھائی ہے۔
فإنك إذا تصورت الاثنين قد تغفل عن إنها نصف الأربع وربع الثمانية. آپ جب دو کو تصور کریں گے تو کبھی کبھی آپ غافل ہوتے ہیں کہ 2/4 کا نصف ہے یا 8 کا چوتھائی ہے. وَلَكِنَّ إِذَا تَصَوَّرْتَ أَيْضًا الثَّمَانِيَةَ مَثْلًا وَتَصَوَّرْتَ النِّسْبَةَ بَيْنَهُمَا تَجْزِمُ إِنَّهَا رُبُعُهَا. لیکن جب آپ 8 کو بھی تصور کریں مثلا اور ان دو یعنی 2 اور 8 کے درمیان نسبت کا بھی تصور کریں تجزم انہا ربعها تو یقین ہو جائے گا جزم ہو جائے گی آپ کو کہ انہا یہ 2 ربعها 8 کا چوتھائی ہے. وَقَذَا إِذَا تَصَوَّرْتَ الْأَرْبَةَ وَالنِّسْبَةَ بَيْنَهُمَا تَجْزِمُ إِنَّهَا نِصْفُهَا. اسی طرح جب آپ 4 کا تصور کریں وَالنِّسْبَةَ بَيْنَهُمَا اور 2 اور 4 کے درمیان نسبت کا تصور کریں تَجْزِمُ إِنَّهَا نِصْفُهَا یقین ہو جائے گا کہ یہ 2 4 کا نصف ہے. وَهَكَذَا فِي نِسْبَةِ الْأَعْدَادِ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ. اسی طرح اعداد کی نسبت بعض کی بعض کے ساتھ کوئی اور عدد آپ اسی طرح بنائیں گے تو وہ آپ بنا لیں گے. ہم نے آپ کو 2 اور 4 2 اور 8 کے درمیان کر کے دکھایا اور اسی طرح ہیں اعداد کی نسبت بعض کی بعض کے ساتھ. وَمِنْ هَذَا الْبَابِ لُزُومُ وُجُوبِ الْمُقَدِّمَةِ لِوُجُوبِ ذِي الْمُقَدِّمَةِ. اسی باب سے ہے وجوب مقدمہ وجوب ذی المقدمہ کے لیے لازم ہونا. اسی باب سے وجوب مقدمہ کا لازم ہونا ہے وجوب ذی المقدمہ کے لیے. فإنك إذا تصورت وجوب الصلاة وتصورت الوضوء وتصورت النسبة بينه وبين الصلاة. جب آپ وجوب صلاۃ کا تصور کریں وتصورت الوضوء اور آپ وضو کا تصور کریں وتصورت النسبة بينه وبين الصلاة اور آپ وضو اور نماز کے درمیان نسبت کا تصور کریں وہی توقف الصلاۃ الواجبۃ علیہ اور وہ یہ کہ نماز واجبہ موقوف ہے علیہ وضو پر. وحکمتا بالملازمت بین وجوب الصلاۃ و وجوب ہی اور آپ ملازمہ عقلیہ سے حکم لگائیں نماز کے وجوب اور وجوب وضو میں. وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا الْقِسْمُ مِنَ الْبَيِّنِ عَامٌ. یہ قسم جو ہے بین کی وہ عام ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا يُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ أَن يَكُونَ تَصَوُّرُ الْمَلْزُومِ كَافِيًا فِي تَصَوُّرِ اللَّازِمِ وَانْتِقَالِ الذِّهْنِ إِلَيْهِ. فرق نہیں ہے اس میں کہ ملزوم کا تصور کافی ہو لازم کے تصور کے لیے اور ذہن جو ہے لازم کی طرح منتقل ہو جائے. وَبَيْنَ أَن لَا يَكُونَ كَافِيًا اور اس کے درمیان کہ وہ کافی نہ ہو ملزوم کا تصور لازم کے لیے کافی نہ ہو. بل لا بد من تصور اللازم و تصور النسبت للحکم بالملازمہ بلکہ ضروری ہے لازم کا تصور اور نسبت کا تصور للحکم بالملازمہ ملازمہ کے لیے حکم لگانے کے لیے. وَإِنَّمَا يَكُونُ تصور الملزوم کافیا فی تصور اللازم ملزوم کا تصور کافی ہے لازم کے تصور کے لیے. کعبہ کا جان عندما یالف الذہن الملازمۃ بین الشیئین جب ذہن مانوس ہو ملازمے کا 2 چیزوں کے درمیان علی وجہ یتدعی عندہ المتلازمان اس طرح کہ وہ یتدعی عندہ آدمی کے پاس وہ یتدعی حاضر ہوں خاطرات متلازمان کے. فَإِذَا وُجِدَ أَحَدُهُمَا فِي الذِّهْنِ وُجِدَ الْآخَرُ تَبًّا لَهُ جب ان دونوں میں سے یعنی متلازمین میں سے ایک پایا جائے ذہن میں وُجِدَ الْآخَرُ تَبًّا لَهُ تو دوسرا بھی اس کتاب میں پایا جائے. فَتَكُونُ الْمُلَازِمَةُ حِينَئِذٍ ذِهْنِيَّةً پس ملازمہ اس وقت کیا ہوگا ذہنیہ ہوگا. دوسرا کا جان ہے غیر البین غیر بین وَهُوَ مَا يُقَابِلُ الْبَيِّنَ مُطْلَقًا غیر بین وہ ہے جو بین کے مقابل میں ہے مطلقاً یعنی وہ بین بالمعنی العام ہو بین بالمعنی الاخص ہو ان دونوں کے مقابلے میں غیر بین.
بأن يكون التصديق والجزم بالملازمة لا يكفي فيه تصور الطرفين والنسبت بينهما. بین معنی کہ تصدیق اور جزم بالملازمہ کے لیے لا یکفی فی ہے، اس تصدیق کے لیے کافی نہیں ہے تصور الطرفین، طرفین کا تصور، طرفین کا تصور یعنی لازم اور ملزوم کا تصور، والنسبت بینہما اور ان طرفین کے درمیان نسبت کا تصور کافی نہیں ہے. بل یحتاج اثبات الملازمۃ الی اقامۃ الدلیل علیہ، بلکہ ملازمہ کو ثابت کرنے کے لیے دلیل جو ہے قائم کرنی پڑتی ہے. مثل الحکم بأن المثلث الزوایا تساوی قائمتین، مثل الحکم یہ مثلث جو ہے زوایا و مثلث کے زاویہ کیا ہیں تساوی، بأن المثلث الزوایا تساوی قائمتین یعنی مثلث کے زاویہ دو قائمہ زاویوں کے برابر ہوتے ہیں. فإن الجزم بهذه الملازمة يتوقف على البرهان الهندسی، اس ملازمے کا جزم جو ہے وہ موقوف ہے برہان ہندسی پر ہے. ولا يكفي تصور زوایاه المثلث وتصور القائمتین وتصور النسبة للحکم بالتساوی. ولا يكفي تصور زوایہ مثلث، مثلث کے زوایوں کا تصور، دو قائمہ زاویوں کا تصور اور نسبت کا تصور جو ہے حکم کے لیے تساوی کے لیے کافی نہیں ہے. والخلاصہ تو خلاصہ یہ ہے معنی البین مطلقاً یعنی اخص و عام کیا ہے ما کان لزومہ بدیہیاً جس کا لزوم بدیہی ہو، وغیر البین وہ ہے ما کان لزومہ نظریاً جس کا لزوم نظری ہو. آخر میں آگا جاننا تقسیم ہے المفارق و عرضی مفارق کی وہ کتنی ہوتی ہیں، اس کی قسمیں دائم و سری الزوال و بطی الزوال. دائم کیا ہے جی جو ہمیشہ ہے، ٹھیک ہے، دائم ہمیشہ، ٹھیک ہے، ہمیشہ اپنے موضوع کے ساتھ ہے، دائم ہے ہمیشہ اپنے موضوع کے ساتھ ہے. کا وصف الشمس بالمتحرکت، ٹھیک ہے نہیں، سورج کا حرکت سے متصف ہونا، و وصف العین بالزرقاء آنکھ کا نیلی ہونے سے متصف ہونا. دوسری ہے سری الزوال ہے کا حمرت الخجل، جیسے چہرے کی سرخی اور خوف کی زردی، یہ سری الزوال ہے. دیکھو فوراً آتی ہے کسی وجہ سے چہرہ زرد ہوا فوراً ختم ہو گیا، ٹھیک ہے یہ نہیں، خوف کی وجہ سے تھوڑی زردی آئی ختم ہو جاتی ہے، یہ سری الزوال ہے. اور تیسری ہے بطی الزوال جو کہ آہستہ آہستہ ہو کر جاتی ہے. کشباب للانسان جیسے انسان کی جوانی کے لیے بھی کئی سال لگتے ہیں پھر وہ جا کر ختم ہوتی ہے. بحث ہماری الحمدللہ ختم ہو گئی. نتیجہ کیا نکلا گا جان؟ نتیجہ آخر میں ایک مرتبہ پھر لے لیں تاکہ پوری بحث کا نچوڑ نکل آئے. ہم نے آج کی بحث میں عرضی کی تقسیمات پڑھی ہیں. عرضی کی دو قسمیں تھیں، عرضی لازم، عرضی مفارق. عرضی لازم وہ ہے جس کا عقلاً اپنے موضوع سے جدا ہونا ممتنع ہے، اور عرضی مفارق وہ ہے جس کا عقلاً اپنے موضوع سے جدا ہونا ممکن ہے، اگرچہ خارج میں نہ بھی ہو لیکن عقلاً محال نہیں ہے. پھر اس عرضی لازم کو تقسیم کیا بین اور غیر بین میں. پھر بین کو تقسیم کیا ہے بین بالمعنی الخاص، بین بالمعنی العام میں. بین بالمعنی الخاص کی تعریف یہ تھی کہ ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور آ جائے بغیر کسی اور چیز کے. بین بالمعنی العام یہ تھا کہ لازم کا تصور، ملزوم کا تصور اور نسبت کے تصور سے ملازمہ لازم آتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر آخر میں یہ تھا غیر بین. غیر بین کیا تھا؟ غیر بین یہ تھا کہ اس کے لیے ان تین چیزوں کے علاوہ لازم کا تصور، ملزوم کا تصور، نسبت کا تصور، ان تین کے ساتھ ساتھ دلیل لانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے جو تھا غیر بین، ٹھیک ہے نا. ان تین چیزوں کے علاوہ لازم، ملزوم، نسبت کے علاوہ دلیل کی بھی ضرورت پڑی تھی. اور پھر مفارق کو آخر میں تقسیم کیا جناب. مفارق دائم، سری الزوال، بطی الزوال. یہ ہے جناب اس بحث مکمل کا نچوڑ اور خلاصہ. پہلے بھی تھوڑا بتایا، پھر ترجمہ، پھر آخر میں پھر اللہ سے انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ مطلب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پہنچ گیا ہوگا. موفق معید رہیں. سلامتی عزیزوں کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.